تو کوئی لانگ ٹرم بزنس کرنا چاہتا ہے، بڑا بزنس مین بننا چاہتا ہے، تو اس کو پہلی بات ہے صداقت، دوسری بات ہے امانت، اور تیسری بات جو ہے وہ ہے صبر۔ صبر، بزنس مین کے اندر صبر ہونا چاہیے۔ اگر صبر نہیں ہے نا اس میں، تو وہ بزنس مین نہیں، کیونکہ اپ ڈاؤن تو آتے ہیں، لیکن جو کھڑا رہتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے۔ تین باتیں ہو گئی، چار باتیں وہ ہیں جو ہم نے سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بڑے کامیاب بزنس مین تھے، آپ فرماتے ہیں میری کامیابی کے چار راز ہیں کہ میں کیش پہ مال خریدتا ہوں اور کیش پر بیچتا ہوں۔ کیش پر خریدنا یہ انتہائی ضروری ہے، اور ہماری مارکیٹ کی جو پریکٹس ہے وہ ادھار ہے۔ اور جب بھی مارکیٹ میں کبھی بھی مہنگائی آتی ہے، کرائسس آتے ہیں، تو سب سے پہلے وہ بندہ ڈسٹرب ہوتا ہے کہ جو ادھار پہ مال خرید رہا ہوتا ہے۔ بھائی اس نے 1,00,000 روپے کا مال کریڈٹ پہ لیا ہوا تھا، اب مہنگائی ہو گئی یا حالات ایسے ہوئے، کوئی پینڈیمک آ گیا، کوئی معاملہ، اب جناب جو ایک کا وہ خرید رہا تھا مال 1,00,000 روپے کا، وہ 2 کا مل رہا ہے اس کو۔ اور مارکیٹ میں جب اس طرح کا پینک ہوتا ہے تو جو بیچنے والا ہوتا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کیش پہ بیچو، کیونکہ اس کو اچھا پروفٹ مل رہا ہوتا ہے، اور ادھار والے کو وہ ڈبل ریٹ لگا کے مال دے رہا ہوتا ہے۔ اول تو دیتا نہیں ہے، دینا بھی پڑ جائے تو انتہائی مہنگا مال بیچتا ہے، تو فائدے میں کون رہا؟ کیش والا۔ یہ ایک ایسا فارمولہ ہے، میں سمجھتا ہوں اگر ہماری مارکیٹ اس بات کو سمجھ جائے، لوگوں کے پاس جب پروفٹ آتا ہے نا تو وہ کوئی پراپرٹی لے لیں گے، کوئی ادھر انویسٹ کر دیں گے، اپنے کام کو ادھار پہ رکھیں گے، دوسروں کا پیسہ لے کر بیٹھے رہیں گے، جبکہ یہ آپ کے سر پہ بوجھ ہے، قرض ہے یہ، اور سر پہ بوجھ لے کر رات کو سونا، ہر وقت ایک بار اٹھا کر چلنا، اس سے بہتر ہے آپ کیش پہ کام کریں۔ اور بعض تو ایسے بھی ہیں جو بینکوں سے ادھار لیتے ہیں، سود پر لے لیتے ہیں، تو جب بھی کوئی کرائسس آئیں گے سب سے پہلے وہ مرتے ہیں۔ مطلب اصل دینے کے جب واندے ہوں تو بندہ وہ مارک اپ کہاں سے لائے گا؟ تو کیش پہ مال خریدنا، کیش پہ بیچنا، اور کم نفع پر آپ فرماتے ہیں کہ میں مال بیچتا ہوں، پروفٹ آف مارجن کم رکھتا ہوں تاکہ سیل زیادہ ہو۔ اور چوتھی بات یہ کہ میں ذخیرہ اندوزی نہیں کرتا۔ ذخیرہ اندوزی بھی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ چلو رمضان آ رہا ہے، ہم کو اسٹاک جمع کرتے ہیں کہ بھئی عید پہ نکل جائے گا، یہ ذخیرہ اندوزی نہیں ہوتی، یہ تو اسٹاک کو مینٹین کرنا ہے، انوینٹری کو مینٹین رکھنا، یہ ایک الگ بات ہوتی ہے۔ لیکن ایک وہ ہوتا ہے کہ میں نے لے کر رکھا ہوا ہے، جب مارکیٹ میں مال شارٹ ہوگا تو میں مہنگا کر کے بیچوں گا، اس نیت سے۔ تو ذخیرہ اندوزی کو منع کیا گیا تاکہ مارکیٹ میں ڈیمانڈ اور سپلائی کا گیپ جو ہے وہ پیدا نہ ہو، اور ایک مارکیٹ ایک رننگ میں رہے۔ تو یہ چار باتیں آپ نے بتائیں، تو کتنی باتیں ہو گئیں؟ 7۔ 2 باتیں اور ہیں جو انتہائی ضروری ہیں بزنس کے لیے، اور یہ تجربے اور مشاہدے سے ہم نے سیکھی۔ ایک یہ ہے کہ آپ مارکیٹ میں ریلیونٹ پروڈکٹ لے کر آئیں۔ یہ نہیں کہ وہ جو آپ نے دیکھا اور جی جنہیں لائی گلی او دے نال چلی، یہ جو آج کل بیٹھے ہیں سوشل میڈیا پہ لوگ کہ یہ بیچ دو، یہ بھئی آپ کو وہ پتہ ہے وہ مارکیٹ میں وہ اس کی ڈیمانڈ ہے یا نہیں ہے؟ آپ نے کسی کی بات سنی اور اس کو شروع ہو گئے، آپ نے کوئی ریسرچ کی؟ یعنی گرمیوں میں شدید گرمیاں ہیں اور آپ جو ہے نا انڈے بیچ رہے ہیں، تو کون خریدے گا آپ سے؟ سوال یہ ہے، مطلب ریلیونٹ پروڈکٹ ہو کہ اس چیز کی مارکیٹ ہونی چاہیے، اس کی مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہونی چاہیے، ایسی چیز مارکیٹ میں لے کر آئیں اگر اچھا بزنس کرنا چاہتے ہیں، یعنی نیڈ ہونی چاہیے اس کی، جلدی گرو کرے گا، بالکل کرے گا، ڈائریکٹ مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہے اس چیز کی، یا اچھا آئیڈیا ہے، یا بالکل یونیک کوئی چیز ہے، تو ریلیونٹ پروڈکٹ لائیں اپنی مارکیٹ کے اندر۔ ٹھیک ہے، کتنی باتیں ہوں گئی؟ 8 بات۔ 9ویں بات یہ ہے کہ آپ اپنے فائنانس کو بڑا مینیج کر کے چلیں، اس کو ڈسٹرب نہ ہونے دیں۔ اس کو کیسے کریں؟ مطلب آپ ادھر ادھر کے فالتو جو آپ کے معاملات ہوتے ہیں، اکثر بزنس مین کیا کرتے ہیں، پیسے اٹھائے ادھر لے گا ادھر لگا دیے، اپنے فائنانس کو مینیج نہیں کر رہے ہوتے، اور جیسے ہی کوئی جھٹکا آتا ہے تو وہ فارغ ہو چکے ہوتے ہیں۔
اس وقت چیزیں بھی کھلی نہیں ہو رہی ہوتی جو انہوں نے لے کر رکھی ہوئی ہوتی ہیں, اس وقت ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا میں کیا کروں, مینیج کے. تو ہمیشہ اپنے فائنینس کو بڑا سوچ سمجھ کر لے کر چلیں, اور اس میں وہی بات کہ آپ ادھار کو اپنے اوپر بوجھ نہ رکھیں. یہ بات سمجھ میں آ گئی. آخری بات جو 10ویں بات ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ سے متعلقہ لوگ ہیں نا, ان کو آپ ہمیشہ ان ساتھ لے کر چلیں, ان کا خیال کریں. آپ گرو کر رہے ہیں تو کوشش ہو کہ وہ بھی گرو کریں, آپ کے ساتھ وہ بھی اوپر آ رہے ہوں, تو آپ لانگ ٹرم میں اچھے بزنس مین بن سکتے ہیں, ایک اچھا بڑا کاروبار کر سکتے ہیں. جتنی اچھی آپ کی ٹیم ہوگی, ٹیم ورک جتنا اچھا ہوگا. لیڈر اور لوڈر میں جو بنیادی فرق ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے. لوڈر سارا لوڈ خود لے کر گھوم رہا ہوتا ہے, لیڈر جو ہے وہ تقسیم کرتا ہے, ٹیم بناتا ہے, ان کو کام دیتا ہے, وہ کام ٹیم کر رہی ہوتی ہے, تو پوری ٹیم جب پرفارم کرتی ہے تو اس کا رزلٹ بہت اچھا آتا ہے. تو یہ 10 باتیں میں سمجھتا ہوں جو ایز اے طالب علم جو میں نے سیکھی ہیں کاروبار میں, اگر کوئی اس پر عمل کرے تو یقیناً ایک اچھا بزنس مین بن سکتا ہے.